بیٹا پریشانی چھوڑ دیں، ڈر چھوڑ دیں مستقبل کے بارے میں، جو ہوگا سو ہوگا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہادر لوگ یہی کہتے ہیں، جب ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھ، زندگی میں کبھی ڈرنا نہیں، کبھی بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کبھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈر کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ڈر کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف ڈکشنریوں تک محدود ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے بتا سکتا ہوں، میری بات آپ توجہ سے سنیے، ڈر کا کوئی وجود نہیں ہے حقیقت میں، خارج میں، باہر دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈر وجود نہیں رکھتا ہے۔ دو چیزیں ہیں زندگی میں، ایک ہے خوشی اور ایک ہے غم، یہ دو چیزیں حقیقی چیزیں ہیں، یہ وجود رکھتی ہے۔ خوشی، آپ کو کوئی نعمت مل گیا، اللہ جل شانہ نے آپ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، آپ کو کوئی خوشخبری مل گئی، ایک اچھی خبر مل گئی، آپ کا بیٹا پیدا ہوا، یا کوئی اور نعمت آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ کے دل میں جو فیلنگز آتے ہیں، اس فیلنگ کا نام خوشی ہے۔ آپ کے چہرے پر جو تر و تازگی آتی ہے، اس کا نام خوشی ہے۔ یہ حقیقت میں وجود رکھتی ہے، یہ موجود ہے۔ اور ایک ہے غم، پریشانی، آپ کو کوئی مصیبت پہنچ گیا، آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو اللہ کی جانب سے، آپ کو کوئی غم کی خبر مل گئی، آپ کا والد انتقال کر گیا، آپ کا بیٹا پوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے اندر جو فیلنگز آتے ہیں، آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس فیلنگز کے نام غم اور پریشانی ہے۔ اس کا بھی وجود ہے، حقیقت میں یہ وجود رکھتی ہے، پریشانی کا وجود ہے۔ لیکن ڈر کس چیز کا نام ہے؟ مستقبل کے بارے میں سوچنا، سوچنے کے بعد اپنے اوپر غم اور پریشانی کا اپلائی کرنا، یعنی بیٹھ کے مستقبل کے بارے میں یہ سوچنا، نگیٹو سوچنا، ایسا نہ ہو میرا انتقال ہو جائے، ایسا نہ ہو میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو گیا، ایسا نہ ہو ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، میں شہید نہ ہو جاؤں، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بیوی کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو آپ کو یہ فکر لاحق ہو گیا مستقبل کے بارے میں، اور آپ ابھی سے پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو اس کو پاگل پن کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا؟ اس چیز کا نام ڈر ہے، لیکن یہ حقیقت میں پاگل پن ہے۔ کیوں؟ جب کوئی چیز ابھی تک وجود میں آیا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں پریشانی میں مبتلا ہونا، اس کے بارے میں غم میں مبتلا ہونا، یہ پاگل پن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی شخص مستقبل کے بارے میں پازیٹیو سوچے اور وہ یہ کہے کہ مستقبل میں میرا شادی ہو جائے گا، شادی ہو جانے کے بعد میرے بیٹے ہوں گے، پھر جو ہے وہ جائیداد ہوگا، کاروبار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ بیٹے بیٹے وہ خوش ہو جائے اور اس کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے نا، کہ ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے بیٹے پیدا نہیں ہوئے، آپ کو یہ راحت ابھی تک ملا نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں خوش ہونا یہ تو پاگل پن ہے۔ تو اسی طرح ڈر کا مثال بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایک چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، وجود پذیر نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچ کے اپنے دل کے اندر مر جاتے ہوں، آپ کے چہرے پہ پریشانی آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ جو چیز ابھی تک آپ کو لاحق نہیں ہوئی ہے، جس کا ابھی تک وجود نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ وجود میں آیا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پریشان ہونا، غم ہونا، یہ پاگل پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بیٹا پریشانی چھوڑ دیں، ڈر چھوڑ دیں مستقبل کے بارے میں، جو ہوگا سو ہوگا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہادر لوگ یہی کہتے ہیں، جب ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا، لیکن
بزدل لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. بھائی جب ہو جائے پھر دیکھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے.